بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و سامعین، لائٹ فار بلائنڈ آپ کی تعلیمی ضروریات کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ کے لیے لے کر آ رہا ہے علمی، ادبی، معلوماتی، تفریحی، اصلاحی، تاریخی اور اسلامی آڈیو بکس۔ تو دیر کس بات کی، جلدی سے لائٹ فار بلائنڈ کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں اپنا کمنٹ ضرور کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم اردو ناول کا ارتقاء نامی پروفیسر محمد عبدالعزیز کا لکھا ہوا ایک تنقیدی مضمون پڑھ رہے ہیں۔ گزشتہ نشست میں ہم نے ڈپٹی نذیر احمد اور رتن ناتھ سرشار کے ناولوں کے فنی محاسن و معائب پر کچھ گفتگو کی تھی۔ آج ہم شرر سے شروع کرتے ہیں۔ تاریخی، رومانی اور جاسوسی ناولوں کا آغاز عبدالحلیم شرر سے ہوتا ہے۔ شرر کے پلاٹ حسن و ترتیب، تنظیم اور دلچسپی کے مظہر ہیں۔ منظر نگاری شرر کی اولیات میں سے ہے۔ فردوس بری کا چوتھا باب نہ صرف اردو ناول بلکہ اردو نثر کی تاریخ میں عدیم المثال ہے۔ فردوس بری، شوقین ملکہ، منصور موہنا، فلورا فلورینڈا، زوال بغداد وغیرہ ان کے مشہور تاریخی ناول ہیں۔ حسن کا ڈاکو اور دربار رامپور جاسوسی ناول ہیں۔ ان کے ناولوں کی تعداد 104 ہے۔ شرر نے ناولوں کو فنی بلندیوں سے روشناس کرایا اور ان کو مقبول عام صنف ادب بنایا۔ ناول کی زبان کو نذیر احمد اور سرشار کی ناہمواریوں سے پاک کرنا بھی شرر کا کارنامہ ہے۔ شرر نے ناول کو ایسی زبان اور بیان نگاری دی جو ناول کے مزاج کے مطابق ہے۔ بے جان کرداروں کے ہجوم میں علی وجودی کا کردار خاصا جاندار ہے۔ شرر کی ناول نگاری کلچر سب سے بڑا عیب تاریخی واقعات و اشخاص کے کرداروں کو توڑ موڑ کر پیش کرنا ہے۔ ان کو اردو کا والٹر اسکاٹ بھی کہتے ہیں۔ شرر کا مقصد معاشرہ کی اصلاح اور ترقی ہے۔ حکیم محمد علی نے شرر کی طرز میں ان کی تقلید میں ناول لکھے جن کو کوئی خاص اہمیت ادب میں نہیں ملی۔ منشی جوالا پرشاد برق اور نواب سید محمد آزاد نے پہلی مرتبہ ناولوں کے ترجمے پیش کیے۔ منشی سجاد حسین خالص مزاحیہ ناول نگاری کے بانی قرار دیے جا سکتے ہیں۔ ان کا مشہور ناول حاجی بغلول ہے۔ تمثیلات اور ضرب الامثال کے برمحل استعمال پر ان کو زبردست قدرت حاصل ہے۔ انہوں نے مغربی تہذیب کے بڑھتے ہوئے سیلاب کو روکنے کی کوشش کی۔ حاجی بغلول ناول کی تاریخ میں زندہ رہنے والا کردار ہے۔ رسوا یعنی مرزا محمد ہادی رسوا کی امراؤ جان ادا کو ڈاکٹر احسن فاروقی نے اردو میں یورپین فنکاری کا سب سے اہم معجزہ قرار دیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں، ناول ایک خاص صنف ادب ہے جس میں نفسیاتی دلچسپی، ڈرامائی تصادم، پیچیدگی اور قرین قیاس کردار نگاری کو ایک مخصوص فارم یا سانچے میں ڈھال کر اس طرح پیش کیا جاتا ہے کہ واقفیت کا اثر پیدا ہو۔ امراؤ جان ادا یعنی یہ ناول اس تاریخ پر پوری اترتی ہے۔ رسوا نے مورخ کی طرح غیر جانبداری کے ساتھ اس ناول میں لکھنوی تہذیب کی مکمل تصویر پیش کی اور بتایا کہ لکھنؤ کی تباہی کا باعث رنڈی یعنی طوائف ہے۔ امراؤ جان ادا فنی خوبیوں کا شاہکار ہے۔ وہ فنی اعتبار سے کرداری ناول ہے جس کا پلاٹ مرکب قسم کا ہے، جس میں تنوع، وحدت تاثر، تراش کفایت شاعرانہ تنظیم، طلسماتی الجھاؤ جیسی خصوصیات موجود ہیں۔ بسم اللہ کا کردار
یعنی یہ ایک کریکٹر ہے جو امراؤ جان ادا ناول میں آیا ہے، بسم اللہ جان۔ بسم اللہ کا کردار سب سے زیادہ جاندار ہے۔ سر سید اور نذیر احمد کی طرز نثر کو کمال تک پہنچانا، فنی خوبیوں کو توازن اور تناسب کے حسین ڈھانچے میں ڈھالنا رسوا کے کارنامے ہیں۔ فطرت انسانی کو عملی انداز میں پیش کرنے کا سہرا بھی رسوا کے سر ہے۔ راشد الخیری کو مصور غم اور عورتوں کے سر سید کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ وہ عورتوں کی مظلومیت کے علم بردار ہیں۔ حیات صالحہ، صبح زندگی، شام زندگی وغیرہ ان کے مشہور ناول ہیں جن میں تصویر کا ایک ہی رخ پیش کیا گیا ہے۔ ان کے لہجے کے سوز و گداز، زبان و بیان کی شرینی نے دہلی کی تصویر میں عبرت کا رنگ بھر دیا ہے۔ معزز سامعین، یہ مضمون ابھی جاری ہے۔ انشاءاللہ آئندہ نشست میں چند نئے ناول نگاروں پر اور ان کے فنی خوبیوں پر بات چیت کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ پیشکش لائٹ فار بلائنڈ